بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا اباء طاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی المدر الجائب تجد عن القاف النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ من ابوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر دے معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے یہ ذکر کا انعقاد یہ لنگر نیاز یہ تبرک جو بھی عزداری کا انعقاد اس کا ثواب مرحوم مغفور کے اعمال نامے میں درج فرما درجات بلند فرما امام زمان علیہ السلام کی کچہری نصیب فرما ظہور امام زمان علیہ السلام پر قبر سے اٹھ کے امام کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہم زمین پر رہنے والوں کو جانے والے کا پیغام سننے کی توفیق عطا فرما ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نہ دینا جس کی وجہ سے تیری ذات ناراض ہو جائے خالق کونین ہمارے گناہ نے کبیر اور صغیر معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے خدا بند عالم ہمیں رسول اور رسول کے گھرانے کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننے کی توفیق عطا فرما ہر دور میں ہر زیرو زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق ارض و سما مالک کون و مکان جتنے سادات و مومنین دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں مدفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل مالک کون و مکان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول غدیر میں دینا چاہتے تھے اس ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما جو ملکیت مولا علی کی ہم سب پہ نافذ فرما گئے ہمارے جسموں پہ ہمارے ہر عمل میں مولا کی ملکیت کو نافذ فرما اتنا نافذ فرما ہمیں علی منوانا نہ پڑے ہمیں دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا خالق کون و مکان ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما ان کا صدقہ کھاتے ہیں ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما مالک کون و مقام پسماندگان برون کے جنہوں نے ذکر کا انعقاد کیا ان کا شمار امام کے سچے سپاہی اور کنیزوں میں فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ میراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ ہم سب کسی کے اصال ثواب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا جس گھرانے نے ہمیں کٹھا ہونے کی توفیق دی ہے وہ گھرانہ
اپنے وجود اقدس کی برکت سے ہمارے جانے والوں کو مقام اعلیٰ عطا نہ فرمائے۔ بڑا کریم گھرانہ ہے، بڑا کریم گھرانہ ہے۔ پروردگار عالم کے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ روٹی دی نہیں، چھت دی نہیں، وہ تو جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے۔ کپڑا دیا نہیں، یہ بھی اس کی شفقت ہے، پر بڑا احسان نہیں۔ جو اس کا ہم مخلوق پہ بڑا احسان ہے وہ یہ ہے، اس نے وہ دیے جن کا صدقہ کائنات بنی ہے۔ مہربانی، بہت بڑا مہربانی، مہربانی، مہربانی۔ پہلا خطاب ہے آپ کے شہر میں، امید ہے جو عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں پیش کروں گا ضرور آپ سنبھالیں گے۔ اس پروردگار کا سب سے بڑا احسان ہے وہ ہستیاں عطا کی جو درود والا گھر ہے، اور ہستیاں بھی ایسی کمال ہیں کہ نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں بلکہ بقائے کائنات بھی ہے۔ وہ ہیں تو کائنات ہے۔ اب مخلوق پہ منحصر ہے ان ہستیوں کا کتنا احترام کریں۔ احترام کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کا نام آئے تو درود پڑھو، احترام کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کی یاد مناؤ، احترام کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کے نام کی تبرک نیازیں پکاؤ، احترام کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کے نام کی مجالس کرواؤ، احترام کرنا یہ ہے ان کو بھی مانو ان کی بھی مانو۔ شاباش شاباش، مہربانی 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 مہربانی، ان کو بھی مہربانی، ان کو بھی مانو ان کی بھی مانو۔ ان کو ماننا اس وقت تک ناکافی ہے جب تک ان کی نہ مانی جائے۔ یہ بڑا کریم گھرانہ ہے، معاملہ جہاں تک جنت کا ہے۔ باولپور کی پٹی ہے صاحبان اور تشریف فرما ہو میرے واجب الاحترام، پہلی ملاقات ہے آج ان سے، مجھے یاد یہی پڑھتے ہو سکتے کبھی ملے ہوں۔ الست کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات کر رہا۔ الست میں تو یقیناً ہر موالی مومن محب سے ملاقات رہتی ہے، رہی ہوگی نا۔ جب زمانے کے امام کے ظہور پہ ہم سب پہچانیں گے ہمارے دیکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہمارے دیکھے میں نہ ہو، مولا کے چاہنے والے بھی ہمارے دیکھے میں نہ ہو۔ شکر گزار ہوں دو جی بھائی وسیم، میں عرفان کا پہلا موتی آپ کے شہر خیرپور ٹامے والی اعلیٰ ظرف لوگوں کی جھولیوں میں مذہب و ملت کی قید سے ہٹ کے دینے لگا ہوں۔ ہم سادات کے ہاں مذہب کا رولا نہیں ہے، جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہے، ہمارے ہم مذہب کا رولا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ قید نہیں ہے، کوئی کس مسلک سے ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ زبردستی دین میں ہے نہیں، دین میں جبر نہیں، جتنی جتنی محبت ہوگی اتنا اتنا اثر ہوگا۔ ایسے ہے جیسے دیکھیے آج کل ہمارے برادران بھائی وسیم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو حدیث شیعہ کے معصوم کے اس فرمان کے مطابق جو اس کتاب میں لکھا ہے، اگر یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد تو اور کمال ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیسے کمال ہو جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کمال ہے، لیکن اجل فرج آل محمد اس لیے کمال ہے، فرمایا جو مومن ہمارے بیٹے کی غیبت میں درود میں اجل فرج آل محمد پڑھے گا، اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مہربانی اللہ، ماشاءاللہ یار بیدار ہو سارے۔ اب جیسے ہمارے برادران رسول کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں، میں تو کبھی نہیں لڑتا،
مجھے کہا جاتا ہے بھائی وسیم بڑے بڑے ممبروں پہ شاہ جی اہل سنت کتابوں میں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یار لڑائی بنتی نہیں، ان کی جتنی طبیعت ہے ان کو جتنا اچھا لگے ویسے پڑھے۔ کہنے لگے شاہ جی ان کو پڑھنا چاہیے، اب ممبر پہ آ کے بات کریں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا، ہمیں تو اکٹھا کرنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم تو نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یار تو اتنا مجبور کرتا ہے تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا، زبردستی نہ کرو۔ علیہ وآلہ وسلم جو نہیں کہتا نا، یہ اس کا قصور نہیں، آل اس کی زبان پہ آنا نہیں چاہتی۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی خیر ہے۔ بنتا تو ایسے ہے نا بھائی وسیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کوئی شکر گزار ہوں کر لیے، شکر زبردستی تو ہے نہیں نا۔ صلی اللہ علیہ، اس کے بغیر چاہ رہے نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے برادران اہل سنت و صحابی بھی کہتے ہیں بسم اللہ اچھی بات ہے، ہم کون سا صحابہ کے منکر ہیں؟ نہیں، الحمدللہ جو میرے رسول کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو میرے رسول کی آنکھوں کے تارے۔ اس سے زیادہ میں نہیں مناظرے والا بندہ نہیں، میں محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں، میں تو ساروں کو اکٹھا کرتا پھرا ہوں۔ باقی ہر ایک کی اپنی طبیعت، اپنا مزاج، زبردستی ہے نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھٹکا ہوا آنا چاہے اس کو آنے دو، راستہ کھلا رکھو، پتہ نہیں کس پہ کسی وقت کرم ہو جائے۔ معیار محبت سب کا علیحدہ علیحدہ۔ آؤ میں معیار محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کا دور ہے، ایک حبشی سرکار سے محبت کرتا ہے۔ اچھا علی سے محبت بھی رسول کی وجہ سے ہے، نہیں گھبرا گئے برادران صلح تشریف فرمائے، ممبر پہ کھڑا، علی سے محبت ہمیں رسول کیوں؟ رسول نے غدیر میں ہاتھ بلند کر کے سب کو کہا جس کا میں مولا۔ یہ ہم نے تو نہیں کہا، رسول نے فرمایا۔ ہم رسول کی وجہ سے محبت کا یہ معیار سرکار سے رکھتے ہیں۔ تو جی حبشی بھی مجھے صاحب رسول کی وجہ سے محبت علی سے کرتا ہے اور بے حد کرتا ہے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی محبت کی ایک مثال دے جاؤں، خیر پر اعلیٰ لوگ تشریف فرما ہو۔ محبت کی قسمیں ہیں، مثلاً ایک محبت ایسی ہوتی ہے، میری پہلی ملاقات ہے بھائی وسیم کے ساتھ، میں ان کے پاس آیا یا یہ میرے پاس آئے، ہم گلے ملے، اگلی دفعہ جب ملیں گے تو یہ کوئی چیز مجھے دیں گے میں ان کو دوں گا، لے دے والی محبت، یہ بھی محبت ہے۔ پر جب محبت کی قسم کمال پہ پہنچ جائے پھر لے والی محبت نہیں ہوتی، دے والی ہوتی ہے۔ بڑی آسان مثال کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، مہربانی۔ پھر لالچ اس میں سے نکل جاتی ہے۔ دنیاوی محبت میں تو ہے نا، میں نے جناب کو میرے گھر تشریف لے آئے محترم، میں نے ان کی خدمت کی، میں نے ان کو اچھا کھانا کھلایا، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں جب میں ان کے گھر جاؤں گا یہ بھی اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یہ لے اور دے والی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے پر کمزور ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ پروردگار تیرے کتنے احسان ہیں، تو نے ہمیں محبوب بھی وہ دیے، شاباش۔ پروردگار تیرے کتنے احسان ہیں، تو نے محبوب ہستیاں بھی وہ دی جو تیرے بھی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کی پروردگار تو نے محبت محمد سے کیسی کی؟ لو جی جملہ آ گیا، پتہ نہیں خیر پر والو آپ کا نصیب ہے یہ مرہون کی طرف سے شاید تحفہ ہے وصول کرنا۔ پروردگار کیسی محبت کی؟ کہ میں نے زمین بنائی اپنے حبیب کی محبت میں، آسمان بنایا اپنے حبیب کی محبت میں، سورج نکالا اپنے حبیب کی محبت میں، چاند بنایا اپنے حبیب کی محبت میں، ہوائیں چلائیں اپنے حبیب کی محبت میں، فضائیں معطر کی میں نے اپنے حبیب کی محبت میں۔ پروردگار سب کچھ کیا، یہ بتا تیرے حبیب نے تجھے کیا دیا؟ کہا میرا حبیب کچھ بھی نہ دے، اس کی محبت میں میں نے سب کچھ بنا ڈالا۔ پتہ چلا محبت کمال تب پہنچتی ہے
جب مانگنا نہ ہو دینا ہو. جملہ میں نے بڑا اہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے روک کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کرے سب تک پہنچ جائے. پیغام مشترک ہے اور انشاءاللہ پہنچے گا. بزرگ میرے دائیں بائیں تشریف فرمائے. پروردگار یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں. خیر پر ٹامے والی شہر ہے، بہاولپور کا علاقہ ہے. خوبصورت عارف لوگ تشریف فرمائے. پروردگار تو نے محمد کے لیے زمین بنائی، تو نے محمد کے لیے آسمان بنایا، تو نے محمد کے لیے سورج، تو نے محمد کے لیے چاند، سب کچھ کیا. محمد تو آئے چلے گئے، مٹا دیتا زمین، ہٹا دیتا سورج، ختم کر دیتا سب. کہا نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ. ایک محمد گیا، ایک محمد نے آنا ہے. جس کو کوئی گھبراہٹ ہو، سید ممبر پہ کہہ رہے ایک محمد نے آنا ہے، کوئی دلیل تو ہو نا. اچھا ایک چھوٹی سی گزارش کرو. آپ کی محبتوں کو لاکھ سلام. جلال الدین کی اولاد ہوں، میں لینے والا نہیں ہوں. میں نے 17 سالوں میں خون حسین کا ایک قطرہ بھی نہیں بیچا. میری ذات پہ حرف آتا ہے. دیکھ کر چاول چکھو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کیسی ہے. کم از کم سید سے ملو پتہ تو چلے بڑے کیسے تھے. یہ میرے بسم اللہ. لیکن معذرت میں یہ نہیں اٹھاؤں گا. میں آپ کی محبتیں لے کے جاؤں گا. جس دن میں نے بھی پیسوں کی خاطر نکلنا شروع کیا، بابا جی میں نے کبھی نہیں لی خون حسین کی قیمت. ہاں میں نیاز کھاتا ہوں، فیس نہیں لیتا. میری ماں نے پہلا لقمہ کھلایا تھا یہ کہہ کر نظر اللہ نیاز حسین. ہاں نہیں پیسے نہیں. دیکھو یار ہر چیز بکتی ہے، آل محمد نہیں بکتے. وہ بندہ کسی کے احسانوں تلے دبا ہو، بھائی وسیم دبا ہو، پھر بھی وہ ہاتھ پھیلاتا. پھر ہم تو شکریہ ادا کریں. اس گھرانے نے ہم جیسوں کو یہاں آنے کے قابل بنایا، آپ تک پیغام پہنچانے کے قابل بنایا. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا. یہ آپ سارا اٹھا لیجئے گا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میرا وعدہ امام سے ٹوٹ جائے گا. خدا کی قسم میں کونیوں کے بل چل کے بھی حسین حسین کے نانے کا ذکر کرنے آؤں، پھر بھی میں حسین کا مقروض ہوں. ہاں معاملہ معمولی نہیں یار. میری جد کو سلام. ہاں میری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے. ہاں گھر گھر شہر شہر چوک چوک ملک ملک پہنچے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹیوں میں بھی شامل ہے. پیسے نہیں. حسنین رضا کہے گا شاہ جی یہ فیس ہے، نہیں لوں گا. نیاز ہے، کہوں گا کھلا. خدا کی قسم یہ احسان ہے. اس دور کی جدید گھوڑیاں ہمیں دے دیں گاڑیاں. یہ بھی تو گھوڑیاں ہی نا. یہ جدید گھوڑیاں دے دیں گاڑیاں، یہ ان کا احسان ہے. پیدل بھی چل کے آئے نا، پھر بھی یہ کریم گھرانے کے احسان نہیں اترتے. یقین کیجیے معاملہ یہاں نظر نہیں آئے گا. 10 سال 20 سال 50 سال 30 سال یا اس کی کوٹھی ہے اس پہ اس نے 10 لاکھ لگائے، میں 50 لاکھ لگاؤں گا. میں اس کی کوٹھی ہے 50 لاکھ لگائے، میں کروڑ لگاؤں گا. اس کی گاڑی ہے پراڈو، میں اس سے بڑی لوں گا. اسی چکر میں ہوگا لالچ. نہ یہ کوٹھیاں میری نہیں، ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. پوری روئے زمین پہ رہنے والی کی کسی کی کوئی چیز نہیں. کوئی اگر مالک ہیں تو وہ آل محمد ہے. جی میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کرتا ہوں. بڑا کمال واقعہ ہے. کوشش کیجیے اللہ دل پہ لکھیے گا. بات محبت سے شروع ہوئی، بات بھول نہ جائے. حبشی مولا علی سے محبت کرتے ہیں حد سے زیادہ. غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی. انسان ہے نا، چوری کر لی. بندوں نے پکڑا، کہا عادل کے پاس لے چلے. توجہ ہے نا. دیکھنا میں چلتا ہے، میں نہیں دیکھنا آپ نے. میں بڑی جلدی آپ سے مطلب زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کو اجازت دوں گا. آپ نے بس تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہنا ہے. عرض کر رہا تھا میں مولا علی پاک سرکار عادل موجود تھے. لوگوں نے کہا یا علی کے پاس لے چلتے ہیں.
کا حق بنتا ہے لے چلو. مولا پوچھتے ہیں ہاں بھائی چوری کی غلطی ہو گئی, گواہ سبحان اللہ کیا بڑی بات کر گیا. کہتے ہیں حجت کے سامنے بھلا گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں؟ شاباش. حجت کی نگاہ ہے وہ پوری کائنات کو دیکھتی ہے, ہر ایک پہ نگاہ. حجت کے سامنے بھلا کو گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں؟ کہ مولا آپ سب دیکھ رہے تھے, غلطی ہو گئی, کوتاہی کی. امام نے فرمایا جلدی کرو, اس کا ہاتھ رکھو, ہاتھ کاٹو. لو جی کٹا ہاتھ, بھائی وسیم لے کے چلا, کٹا ہوا ہاتھ ہے. یہ اہل سنت علماء نے کرامات اولیاء کتاب لکھی ہے, وہ پڑھ رہا ہوں. شیعہ کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا. کرامات اولیاء, شکر گزار ہوں. کٹا ہوا ہاتھ لے کے چلا. آگے لکھتے ابن القوا مل گیا. ابن القوا, ابن القوا کہتے یہ تو کہہ رہے بھائی علی بھائی علی, ہاتھ بھی کٹا ہوا. یہ کیا ہوا؟ قریب سے, ہاں قریب سے گزرا سلمان, وہ بھی کھڑا دیکھ رہا ہے. ابن القوا کہتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بھائی علی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا غلطی کر بیٹھا, مہربانی کی انہوں نے, میرا ہاتھ کاٹا, مجھے سزا. اس نے کہا تو عجیب بندہ ہے. ابن القوا کہتے تو عجیب بندہ ہے, انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا, تو کہتے بھائی علی. انہوں نے تجھے سزا دی, تیرا ہاتھ تیرے جسم سے جدا کر دیا, تو کہتے بھائی علی. کہتا ان کے بڑے احسان ہیں, محترم خطیب ولایت ہیں, یہ معرفت کا موتی. میں بھائی وسیم چھوٹے ہیں, آپ کوشش کیجئے گا, اس پہ ضرور تحقیق کیجئے گا. بہت بڑا جملہ کہہ گیا ابن القوا کے سامنے. یہ حبشی کہتے ہیں یہ میرے مولا کا احسان ہے, مولا ہے, احسان ہے. انہوں نے کہا کیا احسان ہے؟ کہا دو احسان ہے. کہا پہلا احسان یہ, دنیا میں سزا دے کے آخرت کی سزا سے بچا لیا. اللہ اکبر. دنیا مہربانی, مہربانی, دنیا مہربانی. اچھا, میں نے کہا واہ واقعی تو ان کو مانتا ہے. انہوں نے کہا دوسری وجہ, کہ ابن القوا دوسری وجہ یہ ہے وہ میرے مولا ہے. بھائی وسیم یہ بہت بڑا جملہ کہہ گیا, وہ میرے مولا ہے. وہ یہ کہہ کے آگے کا واقعہ میں بعد میں سناؤں گا. سلمان جلدی جلدی امیر المومنین کے پاس گئے, یا علی کو سارا بتایا, وہ بعد میں سناتا ہوں. میری سوئی اٹک گئی. میں نے کہا ولایت تو علی ولی اللہ ہی ہے. حبشی نے کہا نہیں, ولایت میں مولائیت کا کمال چھپا ہے. میں نے کہا حبشی مہربانی مہربانی. میں نے کہا حبشی یہ مولائیت کا کمال کیا ہے؟ کہا تجھے چھٹے امام کا فرمان یاد نہیں؟ میں نے کہا میں نے پڑھا تو ہے پر سمجھا نہیں. کہنے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا ولایت کی تشریح فرمائے. مولا نے فرمایا تیرے پاس بکری ہے؟ جی مولا ہے. کیا کرتا ہے؟ مولا دل کرتا ہے چارہ ڈالتا ہوں, دل کرتا ہے میں اس کا دودھ نکال جاتا ہوں, دل کرتا ہے بچے کو پینے دوں, دل کرتا ہے نہ پینے دوں, دل کرے میں بکری کا دھوپ میں باندھوں, دل کرے میں چھاؤں میں باندھوں, دل کرے میں پانی پلاؤں, دل کرے میں پانی نہ پلاؤں, دل کرے میں بکری کا بچہ بکری کے سامنے ذبح کر دوں, دل کرے میں بکری بھی ذبح کر دوں. امام فرماتے ہیں کبھی بکری نے تجھے ٹوکا ہے؟ کہتے نہیں مولا بکری مجھے مالک سمجھتی ہے. فرمایا یہی تو ولایت ہے. مہربانی ہے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت, علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بھولا تو نہیں عجل فرج؟ عیدی کا تحفہ تھا یار. ضروری تو عیدی کا تحفہ پیسہ ہی ہو, کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی خیرات ہونی چاہیے. پیسے ختم ہو جائیں گے, یہ خیرات ختم نہیں ہوئے. ایسے ہے نا جی. کہا اگر تیری بکری تجھ سے نہیں پوچھتی تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو وہ ہے جسے وہ اپنا مالک سمجھتی ہے.
کہا ہم بھی تیرے مالک ہیں۔ گردیری صاحب، اپنا گجر صاحب، وسیم بھائی، میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، خیر پر سوچنا ضرور ہے، فتویٰ نہ لگانا، سوچنا ٹھنڈے مزاج سے ہے، کہیں ہمارا منتیں ماننا ولایت کی کمزوری تو نہیں؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہا، آرام سے، جلدی جلدی نہیں۔ میں خدا رہا یہ نہیں کہ فتویٰ لگاؤ شاہ جی نعوذ باللہ منت کا قائل نہیں ہے، نہیں، مانے منت وہ جو نیا نیا مذہب آل محمد پہ آئے تاکہ اس کا یقین بڑھے۔ وہ کتنا کریم گھرانہ ہے جو پہلے ہی آل محمد کے مکتب پہ مضبوطی سے کھڑا ہے، وہ اپنی مرضیاں تھوڑی کرتا ہے۔ بات مشکل تھی، میں نے کہا سوچنا ضرور، فتویٰ نہ لگانا، ایک دل کی بات تھی جو کر گیا، ناپسند ہے مجھے لوٹا دینا۔ یقین کی منزل پہ جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک مجھ پہ کرم ہی کرم کی ہے، کیا خیال ہے وہ آگے بھی نہیں کریں گے؟ اچھا چلو ناراض نہ ہو جائیں، چلو میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں، ناراض نہ ہو جانا، خیر پٹامے والی مان لینا ہے منت، ایک میرے کہنے پہ مان لینا۔ علم عباس کے نیچے کھڑے ہو کے منت ماننا، پروردگار ان کے وسیلے سے میں منت مان رہا ہوں، اپنی مرضی نہیں، عرضی ہے۔ شاباش، جملوں کے قدردان ہو، مرضی نہیں، عرضی ہے، عرضی صرف اتنی ہے، احسان فرما علم کے وسیلے سے میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ نہیں میں سمجھا نہیں پایا، میں واقعہ یعنی روک کے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو وسیم گردیزی صاحب میرے زبان پہ آ رہے ہیں، وسیم مجھے ہر میرے مولا کے چاہنے والے سے محبت ہے، مولا کے چاہنے والے بڑے اعلیٰ ہیں، بس تھوڑا سا اپنا مقام سمجھ لیں، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچیں، ہاں کم قیمت پہ نہ بیچیں، اپنا مقام سمجھیں، بڑے کمال ہے۔ نہیں یہ جو علم عباس بنا ہے، اتنے سارے موالی تشریف فرما ہو، یہ کسی سٹیل والے نے بنایا ہے؟ اسی سٹیل والے نے ایک بکسہ بھی بنایا ہوگا، اسی سٹیل سے کاٹ کے، وہ جو سٹیل سے کاٹ کے بکسہ بنایا ہوگا وہ بکسے کے نسبت، اس سے مس ہوا یہ علم کی نسبت، یعنی نسبت نے کسی چیز کو کہاں پہنچا دیا۔ ایسے ہے بھائی وسیم اور میں، ہم دونوں گئے خیر پٹامے والی کپڑے کی دکان پہ، انہوں نے اپنا 1.5 گز کپڑا خریدا، میں نے 4-5 میٹر 6 میٹر کپڑا خریدا۔ کپڑے والا پوچھنے لگا محترم آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے سوٹ بنوانا ہے۔ اسی تھان میں سے اس نے کاٹ کے مجھے سوٹ کا کپڑا دیا، ان کو علم عباس کاٹ کے دیا، وہ کپڑا میرے جسم سے نسبت پایا، باتھ روم بھی چلا گیا۔ جو کپڑا علم عباس سے نسبت پائے وہ بلند ہوتا ہے۔ خیر پٹامے والی میں معرفت کا ایک بہت بڑا موتی آپ کو دینے لگا ہوں، کوشش کرنا زائد نہ کرنا۔ علم عباس نسبت پا کے بلند ہے۔ جو گھبرائے بیٹھے ہیں میرے بھائی اہل سنت تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ میرے مولانا پیچھے تشریف فرمائے، انہوں نے مسجد بنانی تھی، میں نے گھر بنانا تھا، ہم دونوں تشریف لے گئے بٹے پہ۔ انٹو والوں کو کہا، انہوں نے کہا مجھے 10 ٹرائلیں چاہیے، میں نے کہا مجھے بھی 10 ٹرائلیں چاہیے۔ انہوں نے میرے سے پوچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے گھر بنانا ہے۔ ان سے پوچھا جی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا گھر بنانا۔ ایک ہی بٹھا، ایک جیسی اینٹیں، وہ اللہ کا گھر بنانے لگے، میں اپنا گھر بنانے لگا۔ میرا جو گھر بنا، میں نے آپ سب کو کہا جوتیوں سمیت آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ وہی اینٹیں ہیں، انہوں نے جب نسبت دے دی مسجد سے، کہنے لگے جوتیاں باہر اتارنا۔ کہا کیوں جوتیاں باہر اتارنا؟ کہا نسبت ہے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جوتے نہیں لے کے آتے، باہر اتارو۔ یہ جو اینٹیں لگی ہیں کیا یہ اوپر عرش سے آئی ہیں؟ اسی بٹھے سے؟ نسبت نے ہی کمال کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں یہی کہتا پھر رہا ہوں، کوشش کر، مہربانی کر، غلام ہے رسول کے غلام ہے،
غلام ہے، غلام ہے، علی کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، پنجتن کے غلام ہے. یہ تیرا غلامی کا عقیدہ کمزور ہے. منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، غلامی کا عقیدہ کمزور ہے. اپنا معیار نسبت کی وجہ سے اتنا بلند رکھ، تجھے دیکھ کے کہیں اگر محمد کے ماننے والے ایسے ہیں، ان کا محمد کیسا ہوگا؟ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی. اگر علی کے ماننے والے ایسے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ نسبت بندے کو بھی کمال پہ لے جاتی ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن اس کا گلا، اس کی غیبت، اس کا گلا، اس کی غیبت، سارا دن گزر گیا. خام خواہ کا ہم نے بہترین وقت ضائع کر دیا. حالانکہ ہمیں چاہیے تھا زمین پہ بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. انکل جی یقین کیجئے، رسول کے ایک بیٹے تشریف فرما ہے، رات کا ٹائم ہے، تیرے چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام جملہ بھائی وسیم وصول کرنا. سرکار تشریف فرمائے، رات کا ٹائم ہے، بندہ صحابی سرکار کے سامنے، یا ابن رسول اللہ آج آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے ہیں، کتنے پیارے چمک رہے ہیں. مسکرا کے فرماتے تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے نہیں دیکھے. سرکار زمین پہ بھی کوئی ستارے چمکتے ہیں. فرزند رسول مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں زمین پہ ستارے چمکتے ہیں اور بڑے خوبصورت چمکتے ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے بات ہی نہیں کرتے ہیں. مہربانی محترم، ہم نے اپنی زندگیاں تھوڑی سی ضائع کی ہے. وہ جناب کے پاس یہ 50,000 کا سوٹ کیوں، 5 لاکھ کا موبائل کیوں، 20 لاکھ کی فلانی سے؟ یار یہ میرا ٹاپک ہی نہیں. اللہ نے انہیں دی، اللہ ہی نے اور دی. میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. میرے پاس ایک کریم ٹائم تھا، خوبصورت وقت تھا، وہ میں اپنا ضائع کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اپنی وہ کمال قبر میں لے کے جا رہا ہوں. کوشش کر کمال ظاہر کر، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. کوشش کر کمال ظاہر کیسے کریے. جانے والے کا پیغام ہے حسین رضا، اللہ کرے تیرا خیر پر بات سمجھ آئے. کمال ظاہر کر کیسے؟ جس زبان سے قرآن پڑھتا ہے، جس زبان سے اس گھر پہ درود پڑھتا ہے، جس زبان سے علی علی کرتا ہے، کوشش کر وہ زبان کسی کا گلہ نہ کرے. وہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے، وہ زبان کسی کو برا بھلا نہ کہے. ایک میلاد شریف کی محفل تھی، برادران اہل سنت مجھے لے گئے کہ سید آئے، سید بادشاہ دعا کرے. میں نے کہا دعا بھی کروں گا پر 2 باتیں بھی کہوں گا. علماء تھے ماشاءاللہ باری سارے تشریف فرما کہ لگے سید ہیں ہمارے سردار ہیں، آپ باتیں کریں. میں نے کہا ایک بات ہی چلو کر جاتا ہوں کیونکہ وقت قریب ہے، آپ کے دعا کا کافی دیر سے میلاد جاری ہے. میں نے کہا کوشش کرو مسلمانوں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. وسیم بھائی بندے مجھے دیکھتے ہیں جیسے بندے اب پریشان ہو کے مجھے بندے مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ علماء تشریف فرماتے بارش کہنے لگے سید یہ کم قیمت کیا؟ میں نے کہا جناب آپ کا نام؟ فرمانے لگے میرا نام فلاں ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ مسجد کے امام ہیں؟ کہنے لگے جی الحمدللہ میں مسجد کا امام. میں نے کہا ماشاءاللہ شکر الحمدللہ. آپ کا بچہ اور میرا بچہ اس خیر پور ٹامے والی، اب آپ کی مثال دینے لگا جو کہ آپ کا شہر ہے، خیر پور ٹامے والی کے اسکول پڑھتے تھے. آپ کا بچہ آپ کی محنت کو دیکھ کے ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا. میرا باپ محنت کرتا ہے، سارا دن گرمی برداشت کرتا ہے، سارا دن ادھر ادھر محنت کر کے میرے لیے کما کے لاتا ہے. یار میں اپنے باپ کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. بچہ بہت پڑھا، ٹاپ کر گیا. میرا بچہ نالائق پیچھے رہ گیا. اپنی مثال دی تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا میرا بچہ نالائق، میں کیا کیا؟ بچہ میرا رہ گیا. میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا. پرنسپل صاحب ذرا میری بات تو سنیں. میں نے کہا جی بولو. میں نے کہا حضور میری بات آرام سے سنیں، میں ایک عزت دار بندہ ہوں، میرا ایک علاقے میں نام ہے، بچے نے محنت نہیں کی، بچہ رہ گیا. کہنے لگے کیا کروں شاہ جی؟ میں نے کہا میں سفارش کرنے آیا ہوں، بچہ پاس کر. کہنے لگے شاہ جی قابل نہیں ہے پر کر دیتا ہوں. یہ بس سے مثال تھی جو میں نے میلاد کے پروگرام میں بتائی. بہت شکریہ. میں نے کہتے قابل نہیں ہے پر کر دیتا ہوں. میں نے کہا آپ مسلمانوں میرے ہاتھ بندے ہیں، محشر کا دن تیرا میرا نبی اللہ سے سفارش نہ کرتا پھر انہیں پاس کر دے.
تیرا میرا نبی محشر کے دن عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا ابراہیم آدم آپ کی بھی امت تھی اور میں بھی اپنی امت دکھاؤں. بڑا یہی دیکھ لیں ہیں شفیعاً مذنبین بھائی وسیم، لیکن معرفت ہمیں کچھ اور کہتی ہے. یہ مس یوز ہے، گناہ کر کے خطا کر کے پھر معافی. اچھا یہ آپ نے شکریہ، یہ آپ نے واپس لینا ہے. مجھے عیدی بس یہی دے، اگر آپ دے سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ان کو دل میں اتارو. دے سکتے ہو عیدی یہی دو یار. کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان اولادوں کا. حسنین دادا جب والد کا جنازہ پڑھا کہاں اپنے میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، میت حاضر میت. رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کا ہے. سانس ختم رشتہ ختم. کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی چاچا نہیں، کوئی ماموں نہیں، کوئی رشتہ نہیں. ختم. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ حاضر میت. سب رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کمزور رشتے ہیں. کمزور رشتوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. جس نے قبر میں بھی کہنے گھبرانا مہدی آئے گا. جو سب سے طاقتور ترین رشتہ ہے اس سے بھی تو نبھانا چاہیے نا. جنہوں نے یہی چھوڑ کر چلے جانا ہے ان کے لیے اتنا کچھ، جنہوں نے آگے بھی کہنا ہے ہم ہیں نا. یہ ایک رجت ایک اہم ٹاپک ہے. میں صرف آپ کی محبتیں بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی تصویر آپ کو دکھا تو بس 2 جملے مسائل پر تو وقت کافی ہوگا. اس میں وقت کافی ہو گیا نا. ہاں کر دو یار، ہو گیا ہے جی. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. توجہ رکھیں، عرفان کے موتی میں آپ کی جوڑیوں میں ڈالتا ہوں. میں چاہتا تھا آپ متوجہ رہیں تاکہ یہی ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں آپ تک پیغام پہنچانے کے. اشارے ثواب بھی ہو جاتا ہے، بات بھی پہنچ جاتی ہے. لو جی ایک اہم ٹاپک ہے خیر پر والوں، رجعت. رجع پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا. اہم ٹاپک ہے. مانی کافی بیٹھے ہو میرا خیال ہے، بیٹھے ہو نا. آپ نے کام کرنا ہے. سید کی ایک چھوٹی سی گزارش ہے. آپ نے جب بھی مجلس کرانے جس کو بھی پڑھانا ہے، آپ کی طبیعت آپ کا مزاج، آپ نے فون کر کے کہنا ہے حضرت محترم واجب الاحترام ذاکر صاحب علامہ صاحب محترم آپ نے فلاں تاریخ کو مجلس پڑھنی ہے. جو آپ سے طے ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے ان کو ایک بات ضرور کرنی ہے. محترم ہمیں یہ بھی بتانا کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا. ہمیں یہ بھی بتانا رجت میں مہدی آئے گا تو کیا ہوگا. سوکھی ہے جی. میں لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے میں لندن گیا نا، اہل بیت ٹی وی پہ کلاس کوئسچن سن لی تھی، پوری دنیا سے سوال و جواب ہوتے تھے. رجت میں نے شروع کیا. آپ یقین کریں لوگوں کی کالز آتی تھی، اچھا ایسا بھی ہوگا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو سنایا جاتا ہے ایک علی کا سلمان تھا، سنایا جاتا ہے نا. اچھی بات ہے، آپ سنتے ہو، نعرہ مارتے ہو. آپ کو سنایا جاتا ہے کہ حسین کا ہور تھا، یہی ہے نا. ایک ان کی فضا تھی، یہ تو تھے، یہ کمال پہ تھے، کمال پہ ہیں. لیکن کیا عقل کا تھوڑا سا اظہار کر کے صرف ہم انہیں سن کے چلے جائیں؟ نہیں، حسرت بنتی ہے. وہ علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا سلمان بنوں گا. یہ رجت ہے. یہ محترم آپ کیا کرتے ہیں دنیاوی حوالے سے جو کرتے ہیں؟ نوکری کاروبار، نوکری کرتے ہیں. چلو جناب کو کاروبار کرتے ہوں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں حضور نوکری کو کرتے ہیں؟ یہ کہیں گے اس لیے میں تنخواہ لوں گا. او بھائی تمہارے باپ نوکری کرتے رہے، انہوں نے تو تنخواہ لی تھی، کافی نہیں کہا انہوں نے لی تھی، وہ ان کے لیے، میں لوں گا وہ میرے لیے. جناب آپ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں منافع کماؤں گا. اچھا جناب یہ کماؤں گا، کہنے لگے یہ مستقبل ہے. منافع کماؤں گا، اچھا کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، مستقبل ہے. میں نے جناب سے پوچھا اب کیا کریں گے؟ کہنے لگے رات کو سوؤں گا. میں نے کہا کیوں سوئیں گے؟ کہنے لگے صبح اٹھوں گا.
میں نے ان سے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے پلاٹ لیے وہ گھر بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں رہوں گا، ہر چیز مستقبل خیر پلٹانے والی، اس لیے ہمیشہ یہ نیت کر، کوئی بھی رسول کا عاشق، رسول کے گھرانے کا عاشق سن، واہ واہ بھی کر، پر عہد بھی کر، وہ تھا میں بنوں گا، میں بھی مہدی کا سپاہی بنوں گا، میں بھی مہدی کی کنیزہ بنوں گی۔ مستقبل اس لیے تیرا میرا زمانے کا علی انشاءاللہ آئے گا، کعبے کی چھت پہ انشاءاللہ آئے گا، اور آ کے اس رجت میں جو تعارف کرائے گا وسیم بھائی وہ کمال ہے۔ انہوں نے کہا چلو 2-4 جملے میں نے کہا اور ان کی جھولی میں ڈال دوں۔ سرکار کہیں گے پوری دنیا کے جتنے بھی اعلیٰ لوگ تھے سرکار مہدی کے ظہور میں آئیں گے، سارے نبی آئیں گے، ولی آئیں گے، وسیع آئیں گے، یہ ہے رجت، یہ ہے بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، یہ ہے رجت۔ پھر کبھی اس پہ تفصیل روشنی ڈالوں گا۔ اگر سمجھ آ گئی ہمیں، مولا کی قسم، زمانے کا علی، زمانے کا حسین، زمانے کا بادشاہ ہمارا تعارف کرائے گا۔ وسیم بھائی جہاں موقع ملے یہ جملہ میرا نام لے کے کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی میرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ ناموں واموں میں کچھ نہیں رکھا، پیغام میں بہت کچھ رکھا ہے۔ یہ ہم ان چکروں میں پڑھتے ہیں نا، میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، نام کسی کا نہیں رہنا، نام اسی کا رہنا جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ یہ سارے اسی طرح چلے جائیں گے۔ مہربانی جناب علی، جہاں بھی موقع ملے یہ ضرور، گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ کا اور میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ تعارف کرائے گا۔ اے جناب آدم، اے جناب نوح، اے جناب ابراہیم، سارے انبیاء تک آپ کے دور کے سچے بھی ہم نے دیکھے، کیونکہ ہر نبی سچے ساتھ لائے گا۔ پھر میری جد سرکار سرور انبیاء، آپ کے سچے کمال، جد امیر المومنین، آپ کے سچے کمال، ہر دور کے سچے دیکھے، پر میرے دور کے سچوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ خیر پر میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ ضائع نہ کرنا، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سی روح ہے منتظر یہ جملہ سننے کے لیے۔ پوچھا جائے گا قائم آل محمد مہدی فرق کیا ہے؟ فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی، انشاءاللہ قبر پہ آئیں گے، بس میں نچوڑ دے رہا ہوں تقریر کا، سرکار قبر پہ آئیں گے، ختم بھی پڑھا جائے تاکہ مغربین کی اذان سے پہلے، بس میں مکمل کرنے لگا، بس یہ تحفہ سمجھنا، بڑا کمال تحفہ ہے، سمجھ لو نچوڑ۔ سرکار قبر پہ آئیں گے، مستقبل پہ ذرا غور رکھنا، سرکار آئیں گے، اللہ کا یہ نمائندہ ٹھوکر مارے گا، قم باذن اللہ کہہ کر، اٹھ اللہ کے امر سے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی برادر کو گھبراہٹ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبروں سے آ کے اٹھائیں؟ اور بھائی قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ کے نبی کے پسینے سے بننے والا عیسیٰ مردے اٹھا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نہیں اٹھا سکتا۔ مہربانی، میں دعویٰ کر گیا تو دلیل بھی دے گیا، آئے گا قبر پہ ٹھوکر مارے گا، بندہ بندی، بس وہ منظر دیکھو رجت کا، تو جملے بس ہے اور اتنا ہی کافی سمجھنا، قبر پہ آ کے ٹھوکر مار، قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ اور آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہوگا، ہمارے مکتب کی بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد، ہے نا؟ سنا ہے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ کم پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ خیر پلٹانے والی، آپ کے لیے لاہور والوں نے دعائے عہد چھپوا کے بھیجی ہے، تحفہ ہے جی، مہربانی، شکریہ فرما رہے ہیں، آپ نے دی تھی، بڑا یاد رکھا ہے بابا جی نے، بابا جی کی محبتوں کو سلام۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، سرکار فرماتے ہیں انکل جی پڑھیے گا، جتنے بزرگ میرے اہل سنت بیٹھے ہو، آپ نے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، عربی بھی یقیناً جانتے ہیں، ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، بڑا کمال چھپا ہے، بہت کمال چھپا ہے، کوئی مذہب کی بات ہی نہیں ہے، بڑا کمال چھپا ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ فرمایا جو چھٹی امام فرماتے ہیں، رسول کا بیٹا فرماتا ہے، کائنات کا سچا کہتا ہے، سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔
सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। मेहरबानी फरमाया जो भी रोजाना दुआए अहद की तिलावत करेगा हम वादा करते हैं जहां भी दफन होगा या होगी मेरा बेटा कब्र पे आएगा। खूबसूरत दुआए अहद है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमा रहे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ये एक दुआयत का तोहफा, एक तो ये तोहफा, एक छोटा सा तोहफा और भी ले लो। सुबह सुबह उठ के काबे की तरफ रुख करके सलाम किया कर। बिस्तर से उठते ही अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। ये तेरे इमाम का कुरानी नाम है, बकियतुल्लाह या इमाम ज़मान। जिसको ये है कि या वसीम भाई मुझे याद दिलाना, मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा फिर आपके शहर आया। जिसको ये है कि वो तो है ही नहीं, अभी पैदा नहीं हुए, आने का यकीन है, उनकी खिदमत में सिर्फ एक नुक्ता अर्ज है। अल्लाह शैतान को वक्त मालूम तक की मोहलत दे सकता है। जा तू भटका, अल्लाह के अदल के खिलाफ है, कोई बचाने वाला ना हो। करूंगा मैं इस पे गुफ्तगू, इशारा ही मैं दे गया, इतना ही काफी समझना। मेहरबानी खैर फरमा लो, शुक्रिया यार, बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई भटकाने वाला है, इतना ताकतवर है, हर जगह पहुंच जाता है, फिर बचाने वाला भी तो कोई हो ना। मेहरबानी करेंगे इस पे गुफ्तगू, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत मौजू है इंशाअल्लाह, दिलचस्प मौजू है। लो जी सरकार, मैं आपकी क्या बात है, मैं समाज की क्या बात है। कब्र पे आएंगे, ठोकर मारेंगे, कुम बिस्मिल्लाह, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े हो जाएंगे। दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो मौला, वो हमारे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे। फरमाएंगे सब ने तो तुझे मैयत बना के दफना दिया, रिश्ता ही तोड़ दिया, कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, असल तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। दुआ है, जिक्र का सदका हसनैन रजा के वालिद का शुमार भी इमाम के सिपाहियों में हो। जितने सादात मोमिनीन के वरसा दुनिया से चले गए, खुदा बंदे आलम जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो जरूर कब्रों से कफन झाड़ते हुए उठे। और खुदा बंदे आलम हमें भी तौफीक देना, हम तेरी हुज्जत का सामना कर सके, हम तेरी हुज्जत का इस्तकबाल कर सके। हम इस काबिल नहीं, लेकिन कर्म करना, काबिल बनाना। खुदा बंदे आलम सारी दुआओं की बड़ी दुआ ये, जो हम मांगते हैं वो न दे, जो तू देना चाहता है वो अता। और यकीनन तू जो देना चाहता है वो तेरी हुज्जत का कुर्ब है। बड़ा करीम घराना, किसी को कुछ न कहने वाला घराना, सबका ख्याल करने वाला घराना, सब पे करम बालाए करम करने वाला घराना। कुरान में एक फरमान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो। मेरा सवाल है, जितने भी बैठे हो सब साहिबाने ज़मीर से मेरा सवाल है, ईमान से बताओ मोहम्मद की उम्मत पे थोड़े एहसान थे, बड़े एहसान थे, लेकिन बदला क्या दिया। वसीम भाई पहला जुमला है, यही समझ आ गया, इंशाअल्लाह मसायब हो जाएगा। एहसान किया दिया, इतना बड़ा एहसानों का बदला दिया कि अली के घर की कब्रें भी आपस में ना मिले। कोई कहाँ दफन है, कोई कहाँ दफन है, कोई कहाँ दफन है। जाकिर साहब मेरे से पहले पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर, आले मोहम्मद का खानदान बिखर गया। एहसानों का बदला उम्मत ने क्या खूबसूरत दिया। जो घर से नाने के मजार पे भी रात को आती थी, उनको भी उम्मत ने चौकों में, बाजारों में, दरबारों में फिराया। एहसानों का बदला यार देखो, रोते भी हो, दुआ भी करते हो, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस चल दिया है। क्या एहसानों का बदला दिया। टॉपिक दिया हसनैन रजा ने, शहीद कूफा का गम। देखो ईद का दिन है यार, सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने साफ कपड़े पहने हैं, इत्र लगाई है, गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं। हमें क्या लगा है कि हम बैठ के रो रहे हैं। वो वजह है ना, वजह यही है, आई थी अली की बेटी के पास वाक़या करबला के बाद कुछ औरतें, आके अली की शहजादी से पूछा था, अली की बेटी शाम की मलका, हमें ये बताएं आपके बाबा ने 19 रमजान की रात कैसे गुजारी थी।
शहजादी रो के कहती हैं, 3 दफा उठी हैं भाई वसीम, 3 दफा शहजादी बैठी हैं, रो के कहती हैं, क्या पूछती हो? 19 की रात शब आशूर की माने थी। कभी बाबा बाहर तशरीफ ले जाते, सितारों को देखते थे, कभी अंदर आते, कभी हसन का मुंह चूमते थे, कभी हुसैन का गला चूमते थे, कभी कभी आके हम बेटियों के सरों को चूमते, कभी हाथों को बोसा देते थे। फिर आकाजादी शहजादी कहती है, फिर बाबा मस्जिद की तरफ जब जाने लगे ना, बदखू ने आके रोका, दामन में चोट डाल के कहते हैं, या अली आज ना जाइए, नमाज इधर पढ़िए। फिर क्या हुआ? सरकार की शहजादी फरमाती, फिर ये हुआ, इतनी मोहब्बत से रोका, अली बदखों के दरमियान बैठ गए, बदखों के सरों पे हाथ फेर के कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मेरी बेटियों की अपनी किस्मत। 21 रमजान, बस एक जुमला और, रोते भी और दुआ भी करते, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस जल्दी आए। एक जुमला मैंने और दिन, 21 रमजान की रात शहीद कूफा का गम है, रात का आखिरी पहर है। या अली फरमाते हैं, कूफे वालों, मिलने के लिए आने वालों, अब तुम्हें इजाजत है, चले जाओ। कूफे वाले अर्ज करते, या अली दिल नहीं चाह रहा जाने को, दिल करते आपके साथ बैठे रहे। फरमाया, चले जाओ, ये मेरी बेटियों का वक्त है, मैंने बेटियों से मिलना है। जब सब जा रहे थे ना, आवाज दे के खैरपुर वालों, आवाज दे के मौला अली कहते हैं, कूफे वालों, मेरी बेटियां दोबारा कूफे आए ना, फूल बरसाना, पत्थर न मारना, मेरी शहजादियां दोबारा तुम्हारे शहर में मेहमान आके बनी। अल्लाह अकबर। बस एक जुमला और, बस इजाजत। सरकार ने सब शहजादियों के शहजादों पे हाथों पे हाथ रखे। अचानक तेरे अमीर अल-मोमिनीन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद कहाँ है? छोटा से निहत्तर है सज्जाद का, जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद को लेके आए। अमीर अल-मोमिनीन ने सीने पे लिटाया, सीने पे लिटा के कभी दाईं आंख पे प्यार करते हैं सज्जाद की, कभी बाईं आंख पे प्यार करते हैं। किसी ने अर्ज किया, या अली, सज्जाद की आंखों पे इतने बोसे? रो के मौला अली फरमाते हैं, असल में इस गैरतमंद ने फुफियों को बाजारों में देखना है, इस गैरतमंद ने फुफियों को दरबारों में देखना है। परवरदिगार आलम, खालिक कायनात इलाहुल आलमीन, इस जिक्र का सवाब लंगर का